عثمان کو دے دیں مائک. عثمان پہلے کوشچن کر لیں آپ, پھر وہ بیک سے. عثمان. حنین, پہلے تو مبارکباد یار, کمال کی بالنگ آپ نے کی ہے. اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس تھا کہ اس طرح کا اوور کر دو گے اور 6 رنز بچا لو گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین تھا کہ اپنے پلان کو اچھی طرح ایگزیکیوٹ کریں گے, اور کامیابی ملنا نہ ملنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن ہم نے اپنا 100% ایفرٹ کیا اور اللہ نے عزت دی ہے, بس اتنا کہہ سکتا. ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پوری ٹیم کا وہ ذمہ داری آپ کے اوپر آ جاتی ہے 6 رنز کو بچانا, تو میرے خیال سے میرا کمال نہیں ہے, اللہ نے مجھے چنا تھا اور اللہ نے عزت دی ہے, بس اتنی سی بات ہے. حنین, بڑی اچھی بالنگ کی آپ نے, کراؤڈ بھی بہت زبردست تھا, اور خاص کر کے حیدرآباد کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں ہر طرف نظر آ رہی تھی, ہر اسٹینڈ کے اندر. کراؤڈ کتنا آپ کو بیک کر رہا تھا, کتنا ایک جو ہے وہ آپ کو جوش دلا رہا تھا اگلی بال مزید اچھی کرنے کے لیے, کتنا ایک سپورٹ انہوں نے کیا آخری اوور کرنے میں؟ بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے, کراؤڈ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ سم ٹائم آپ تھوڑا ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو چیئر اپ کر رہے ہیں, تو آپ اس سے تھوڑا بوسٹ ملتا ہے آپ کو, تو کافی اچھا لگا. اور کراؤڈ میں کھیلنا ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے, اور ضرور ان سے بوسٹ ملا ہے جب بھی ڈاؤن ہوئے ہیں, تو الحمدللہ واقعی اللہ نے عزت دی ہے اپنا. حنین, پشاور زلمی سے میچ تھا, 15 رنز نہیں ڈیفینڈ ہوئے, ہم نے دیکھا تھا آپ بڑے ڈیوسٹیٹڈ تھے. اس کے بعد سے بیک ٹو بیک ایسی پرفارمنس کے, جسے کہتے ہیں نا کہ کمال پرفارمنس, ہر میچ میں تقریباً آپ نے امپیکٹ چھوڑا, چاہے وہ پنڈی ہو یا آج کا میچ. مارنس لبوشین سے اور جیسن گلسپی نے اس کے بعد آپ کو کس طرح موٹیویٹ کیا, کیا آپ کو ان سے بات ہوئی, اور گلین میکسویل کا کتنا امپورٹنٹ رول تھا اس کے بعد؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. سٹارٹ ہم نے پشاور زلمی سے لیا, اس اوور میں بچا نہیں سکا, ایک آدھ بال آپ سے ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کسی 1-2 باتوں سے آپ جو ہے وہ نہ اتنا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, نہ اس سے نیچے جا سکتے. یہ آپ کے پیچھے محنت ہوتی ہے, اور میں نے ہر بار یہ مینشن کیا کہ میں نے پی ایس ایل کو مائنڈ میں رکھ کے پچھلے 6-7 مہینے سے بہت زیادہ محنت کی ہے, اور کافی لوگوں کو پتہ ہے, مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس چیز پہ کتنی محنت کی ہے, کتنی ہارڈ ورک کی ہے, اور میں نے اپنا ایم یہ رکھا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں اس ٹورنامنٹ میں اچھا پرفارم کروں گا, کیونکہ میں انجری سے آیا تھا اور ٹف ٹائم سے آیا تھا, تو محنت کی تھی اور الحمدللہ وہ رزلٹ سامنے آ رہے. حنین, آپ نے جو بولنگ کی ہے, آپ کی لینتھ واضح لگ رہی تھی کہ جیسے کہ بہت ایکسپیرینس والا بولر اور بہت محنت کر کے آیا ہوا ہے. اس میں نسیم شاہ نے آپ کو کتنا کوئی ہیلپ کیا, کوئی ایک اسپیسیفک چیز, کیونکہ آپ ایک فرنچائز اسلام آباد میں تھے, پھر آپ عید دوسری میں آئے, اس کی کوئی خاص ایڈوائس جو آپ کو رہی اور آپ کی بولنگ ابیلٹی کے اندر اور بہتری آئی ہو؟ بالکل صحیح سوال پوچھا آپ نے. کافی ہیلپ کی ہے انہوں نے اس چیز میں کہ جب آپ برا پرفارم کرو تب اپنے آپ کو کیسے کام رکھنا ہے, کیسے اس چیز سے نکلنا ہے. جب آپ اچھا پرفارم کرو تو اس کو پیچھے رکھ کے نئے چیلنج کی طرف کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, نئے ایکسپیرینس کے لیے کیسے خود کو ریڈی کرنا ہے. تو میرے خیال سے یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہے, بجائے آپ کے بولنگ میں ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ سکھانے کی. تو جو یہ انہوں نے باتیں سکھائی ہے کہ پریشر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, آپ نے اچھا کیا اس سے کیسے نکلنا ہے, برا کیا اس سے کیسے نکلنا, اور نیکسٹ جو آپ کے اوپر آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے. تو یہ ضروری جو باتیں انہوں نے بتائی ہے, اور کریڈٹ دینا چاہوں گا ان کو. حنین, آج کل کی جیسے کرکٹ ہے, بہت زیادہ بیلنس جو ہے وہ بیٹسمین کے فیور میں ہوتا ہے. 6 رنز آخری اوور میں ڈیفینڈ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے, تو خاص طور پہ جو 22 رنز بھی لگ گئے تھے, مومنٹم اسلام آباد کے ساتھ تھا. تو بتائیے گا کہ کیا کانورسیشنز ہو رہی تھیں جب آپ کو کیپٹن بال دے رہے تھے؟ اس ٹائم اتنی کنورسیشن نہیں ہوئی, سمپل ایک چیز ہم نے رکھا, 6 رنز بچانے ہیں اور ہمیں ایک ہی پلان کے ساتھ جانا ہے. ایگزیکیوٹ کرنا وہ آپ کی وہی ہے کہ آپ نے کام کیا ہوتا ہے تو آپ کو بلیو ہوتا ہے کہ یار میں ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں. میں نے سمپل یہ ہم نے پلان کیا کہ بھائی 6 یارکر ماریں گے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم نے 6 یارکر مارے, اس کے ساتھ فیلڈنگ سیٹ کی اور الحمدللہ یقین رکھا, اللہ نے عزت دی ہے. حنین, آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا گلیسپی نے آپ کو, جیسن گلیسپی نے کہا تھا کہ آپ جب رن اپ کے ٹاپ پہ ہوتے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی کیا بال کہاں کرنی ہے. تو اس دفعہ آپ کے پاس کیونکہ دو ڈفرینٹ بیٹرز تھے, آپ کے پاس پلان تھا کہ ہر بال سے پہلے کہ میں نے کیا ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کون سی بال کرانی ہے, کیا لینتھ کرانی ہے؟ آخری اوور میں یہ جیسے میں نے بات کی کہ ہم نے مارنا یارکر ہی تھا, اس کی لائن کو ہم نے تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا تھا ہر بال پہ. اور جیسے آپ نے کوچ کی بات کی ہے تو انہوں نے ہمیشہ وہ ایک چیز پہ بار بار ہمیں بریف دیتے ہیں کہ یار جب بھی آپ بولنگ کرنے آؤ تو آپ مائنڈ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, آپ کا پلان
प्लेन में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं यॉर्कर मारने जा रहा हूँ तो 100% कमिटमेंट के साथ, अगर मैं कोई दूसरा बॉल करने जा रहा हूँ तो बीच में चेंज करना ना पड़े, अनटिल अनलेस कि अगर बैट्समैन कोई चेंजिंग करे। तो यही है कि मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप मेंटली अगर आप क्लियर हो एक चीज़ में तो आपको इतना मुश्किल नहीं होता एग्जीक्यूट करने में। अब बड़ा मैच होगा फाइनल, तो किसको मार्क करेंगे आप पेशावर ज़ल्मी के, किस बैटर को कि यार इसकी विकेट ज़रूर लेनी है, और क्या वो बाबर आजम तो नहीं है? सर हम मार्क करेंगे अपने आप को कि मैंने अच्छी बॉलिंग करनी है और कोशिश करेंगे कि एज अ टीम अच्छा खेले, कि क्योंकि हमारी टीम में मैं जिक्र किया काफ़ी जगह कि हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह सब परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट ओकेजन पे आके सब कोई ना कोई आके जो है स्टैंड आउट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैच में डिफरेंट, उससे पिछले में डिफरेंट। तो जब आपकी टीम में बहुत सारे मैच विनर्स हो तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आती, और आपके खिलाफ प्लान करना बड़ा मुश्किल होता है अगली टीम के लिए। अगर हम दूसरी टीम के खिलाफ प्लान करते हैं तो हमें ये पता होता है कि टॉप के 2 है या बीच के 2 है, तो हम उनके अगेंस्ट प्लान करते हैं। लेकिन हमारे अगेंस्ट जो करते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे ऊपर से लेके नीचे तक हर मैच में कोई ना कोई मैच मैन ऑफ द मैच रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने परफॉर्म किया, और ऐसी टीम के अगेंस्ट प्लान करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह फाइनल के लिए भी सिंपल चीज़ें रखेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह जीत जाए।